السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر میں مسافر بسوں پر نامعلوم افراد کے حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان نیوی نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں اس کے کئی اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ حملے کی ذمہ داری بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے ایک اتحاد نے قبول کر لی ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ معیشت کی صورتحال اس وقت بھی اچھی نہیں ہے، اور چین نے کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی کسی بھی نئی قرارداد کی مخالفت کرے گا۔ کرکٹ ورلڈ کپ سن 2019 اور دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں جاری انتخابات کے دوسرے مرحلے کی پولنگ کے دوران 11 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطے پڈوچیری میں لوک سبھا کی 95 نشستوں کے لیے جمعرات کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، اور مغربی بنگال کے 3 حلقوں میں کچھ پرتشدد واقعات ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کی طرف سے غیر ملکی افواج کے خلاف نئے حملوں کے اعلان کے بعد پاکستان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جنگ میں شدت آنے سے امن عمل کے ناکام ہونے کا خطرہ ہے، اور دوحہ میں ہونے والے بین الافغانی مذاکرات کے شرکاء کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کے عہدیداروں اور سیاستدانوں کے ساتھ ان کا دوحہ کا دورہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر میں مسافر بسوں پر نامعلوم افراد کے حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان نیوی نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں اس کے کئی اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ حملے کی ذمہ داری بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے ایک اتحاد نے قبول کر لی ہے۔ لیویز کے ایک افسر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب مسلح افراد نے کراچی سے گوادر جانے والی کئی مسافر بسوں کو ارماڑہ کے نزدیک بڑی ٹاپ کے مقام پر روکا۔ لیویز افسر کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ مسلح افراد نے مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد بعض افراد کو بسوں سے نیچے اتارا اور قطار میں کھڑا کرنے کے بعد گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ حملے میں 14 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، جن کی لاشیں ارماڑہ ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر قریبی پہاڑوں کی جانب فرار ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فرنٹیئر کور اور دیگر اداروں کے اہلکار علاقے میں حملہ آوروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ حملے کی ذمہ داری بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں بلوچستان لبریشن فرنٹ، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ ریپبلکن گارڈز پر مشتمل اتحاد براس نے قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ معیشت کی صورتحال اس وقت بھی اچھی نہیں ہے۔ اسد عمر نے وزارت چھوڑنے کا اعلان جمعرات کو ٹویٹر پر کیا۔ اپنے ٹویٹ میں اسد عمر نے کہا کہ کابینہ میں کی جانے والی تبدیلیوں کے سلسلے میں وزیر اعظم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ وزارت خزانہ کے بجائے وزارت توانائی کا قلمدان سنبھال لیں، لیکن اسد عمر کے بقول انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو اس بات پر قائل کر لیا ہے کہ انہیں کابینہ میں مزید کوئی ذمہ داری نہ دی جائے۔ بعد ازاں اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ معیشت کے حالات اس وقت بھی اچھے نہیں ہیں اور اس کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ ان خبروں کی رپورٹ ہمارے پاس ہیں جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی کسی بھی نئی قرارداد کی مخالفت کرے گا۔ بدھ کو بیجنگ میں معمول کی پریس بریفنگ کے دوران چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کانگ نے ایک بار پھر چین کا یہ موقف دہرایا کہ مسعود اظہر کا معاملہ سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی میں حل ہونا چاہیے۔
کرکٹ ورلڈ کپ سن 2019 اور دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ محمد عامر اور آصف علی ورلڈ کپ اسکواڈ میں جگہ نہیں بنا سکے ہیں، تاہم انہیں انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ پی ایس ایل میں تیز رفتار بولر کے طور پر ابھرنے والے محمد حسنین اور آسٹریلیا کے خلاف اپنے پہلے میچ میں سنچری بنانے والے عابد علی ٹیم کا حصہ بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران اسکواڈ کا اعلان کیا۔ بھارت میں جاری انتخابات کے دوسرے مرحلے کی پولنگ کے دوران 11 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطے پڈوچیری میں لوک سبھا کی 95 نشستوں کے لیے جمعرات کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 11 اپریل کو ووٹ ڈالے گئے تھے، جبکہ پولنگ کا آخری مرحلہ 19 مئی کو ہوگا۔ بھارت کا الیکشن کمیشن 23 مئی کو ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا اعلان کرے گا۔ اسی اثنا میں مغربی بنگال کے 3 حلقوں میں کچھ پرتشدد واقعات ہوئے ہیں۔ چوپڑا اسمبلی حلقے میں نیشنل ہائی وے جیم کرنے پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے چھوڑے۔ ذرائع کے مطابق پولیس دستے پر دستی بم پھینکے گئے۔ اسلام پور میں سی پی آئی ایم کے امیدوار محمد سلیم کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنی انتخابی مہم کے دوران عوام سے ملک میں ایک مضبوط حکومت کے قیام کی اپیل کر رہے ہیں۔ اور افغان طالبان کی طرف سے غیر ملکی افواج کے خلاف نئے حملوں کے اعلان کے بعد پاکستان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جنگ میں شدت آنے سے امن عمل کے ناکام ہونے کا خطرہ ہے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ افغان تنازع کے تمام فریق امن کو موقع دیں اور مذاکرات جاری رکھیں، کیونکہ ان کے بقول افغانستان میں امن و استحکام بات چیت سے ہی آ سکتا ہے۔ افغان طالبان نے گزشتہ ہفتے ہی موسم بہار کے آغاز کے ساتھ ہی افغان، نیٹو اور امریکی فورسز پر نئے حملے کا اعلان کیا تھا۔ دوحہ میں ہونے والے بین الافغانی مذاکرات کے شرکاء کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کے عہدیداروں اور سیاستدانوں کے ساتھ ان کا دوحہ کا دورہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دیا گیا ہے، اور انہیں منتظمین نے بتایا ہے کہ آئندہ اعلان تک انتظار کریں۔ قومی متحدہ حکومت کے ایک ذریعے نے تاخیر کی تصدیق کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ دورہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ملتوی کیا گیا ہے۔ صدر اشرف غنی کے ایک ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ آج دیر گئے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ صدر غنی نے بدھ کے روز حکومتی اور سیاسی 250 نمائندوں سے ملاقات کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تاخیر طالبان کے اس اعتراض کے بعد کی گئی ہے جو انہوں نے اس طویل فہرست پر کیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔